بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام، چین نے واضح طور پر پاکستان کی طرفداری کرتے ہوئے پاکستان کے بارے میں اعلان کیا ہے اور کہا ہے کہ کوئی بھی اگر پاکستان کی طرف میلی آنکھ کے ساتھ دیکھے گا تو ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سنتاس معاہدے کے بارے میں چین کا کیا موقف ہے، ان دونوں باتوں کو آج ہم واضح کریں گے۔ سامعین کرام، ایک بات جو عام طور پہ سبھی پوچھتے ہیں کہ آخر اگر چین پاکستان کی سائڈ لے گا تو وہ کیوں لے گا، آخر پاکستان سے اس کو کیا فائدہ ہے؟ یعنی ہر کنٹری جو بھی کسی دوسری کنٹری کے ساتھ ہوتی ہے تو وہ اپنے مفادات کی خاطر ہوتی ہے۔ پاکستان سے چائنا کو کیا مل سکتا ہے کہ وہ چائنا پاکستان کے ساتھ رہے؟ تو سامعین اکرام، اس بات کو واضح کرنا بہت ضروری ہے، اور آپ کو سیدھے سیدھے دو لفظوں میں اگر میں بتاتا چلوں تو بالکل اسی طرح سے ہے کہ اب اگر آپ دیکھیں تو افغانستان سے نہ تو چائنا نے کچھ لینا ہے نہ پاکستان نے کچھ لینا ہے۔ اس کے باوجود بھی افغانستان سے دوستی بڑھانے کی مکمل کوششیں کی جا رہی ہیں، خود چین کی جانب سے بھی اور خود پاکستان کی جانب سے بھی۔ تو اب یہ کیوں کی جا رہی ہیں؟ وہ اس لیے کہ آپ کو ایک بات بہت واضح طور پہ پتہ ہے کہ جب ایک کنٹری کی دوسری کنٹری کے آپس میں بارڈرز مل رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک کنٹری دوسری کنٹری سے اسی طرح سے سیف فیل کرتی ہے۔ اگر وہ اس کے ساتھ دوستی کی سچویشن میں ہے، اس کے ساتھ اس کی دوستانہ تعلقات ہیں، تو وہ اپنے آپ کو وہاں محفوظ جو ہے نا فیل کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو سیف سمجھتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی اگر چھوٹے سے چھوٹا کنٹری بھی ہو، اگر کسی کنٹری سے جنگ ہو جاتی ہے، اگر وہ جس کے ساتھ آپ کا بارڈر ملتا ہے، اگر وہ کنٹری آپ کے ساتھ ہے تو وہ اپنی زمین کو آپ کے خلاف استعمال نہیں ہونے دے گی۔ لیکن اگر آپ کو بارڈر نہیں ملتا ہے تو وہ آپ کو جو ہے اپنی زمین کو لوگوں کو استعمال کرنے دے گی، جس سے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کی اپنے بارڈرز جن کنٹریز کے ساتھ آپ کے بارڈرز ملتے ہیں، اگر آپ کے ان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں تو اس کے ساتھ آپ کا کنٹری جو آپ کی کنٹری جو ہوتی ہے وہ سیو ہوتی ہے اور طاقتور ہوتی ہے اور مضبوط ہوتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ چائنا کو، آپ کو پتہ ہے، بہت عرصے سے چائنا نے کسی بھی جنگ میں حصہ نہیں لیا اور چائنی جنگ کرنا بھی نہیں چاہتے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اگر جنگ کریں گے، جیت بھی جائیں تو بھی جنگ کی وجہ سے بہت سے مسائل درپیش ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو ترقیاتی کام جو ہوتے ہیں وہ رک جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے کنٹری بہت پیچھے چلی جاتی ہے۔ اور اسی طرح سے ایک جنگ میں الجھیں گے، دوسری جنگ میں الجھیں گے، اسی طرح سے الجھتے چلے جائیں گے، تو یہاں سے ایک کنٹری جو ترقی یافتہ کنٹری ہو وہ پیچھے چلی جاتی ہے۔ تو کوئی بھی ترقی یافتہ جو ملک ہوتا ہے اس کی مکمل کوشش ہوتی ہے کہ ایسی چیزوں میں جو ہے نا اپنے آپ کو نہ لے کے آئے۔ تو چائنا نے اپنے جو ہتھیار بنائے ہیں، جو اپنی پاور ہے، اس کو شو آف بھی تو کرنا ہے، کسی کو بتانا بھی تو ہے نا کہ میرے پاس اتنی پاور ہے، میں نے یہ پاور بنائی ہے۔ تو وہ پاور کیسے ظاہر کرے گا، اس کا نمونہ کیسے دکھائے گا؟ تو کوئی ایسی کنٹری ہو نا کہ جو اس کی پاور کو ظاہر کرے۔ بالکل اسی طرح سے جیسے امریکہ اپنی چیزوں کو ظاہر کرنے کے لیے بہت سی جگہ پہ جو ہے نا اپنی چیزیں لانچ کرتا ہے، وہ ان کو دیتا ہے، جیسے کہ اسرائیل میں جو بھی یوز ہو رہا ہے زیادہ تر جو ہوتا ہے مواد وہ امریکہ کا ہی ہوتا ہے۔ تو یہ ایک ٹرک ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ آپ اپنی کنٹری کو جو ہے نا دکھانا ہے لوگوں کو، تو اس طرح سے دکھاتے ہیں۔ تو چائنا کو یہ بھی مفاد ہے، اور اس کے علاوہ چائنا کے بہت سے جو ہے نا چائنا کے ساتھ پاکستان کے اس کے علاوہ یہ ہے کہ پاکستان ان سے چیزیں خریدتا بھی ہے، پاکستان کے چین کے ساتھ بہت سے کانٹریکٹ بھی ہیں، تو اسی وجہ سے بہت سی جو ہے نا اور بھی تعلق داریاں بن جاتی ہیں۔ تو ان ساری تعلق داری کی وجہ سے جو ہے نا پاکستان اور چائنا کے آپس میں دوستی ہے، اور اسی وجہ سے چین پاکستان کا ساتھ بھی دے گا۔ تو یہ وجوہات ہیں۔ اب یہ کہ جب سے پاکستان اور بھارت کی رنجشیں بڑھی ہیں، اور خاص طور پہ کہ وہ 7-8 مئی کے واقعات ہوئے ہیں، ان واقعات کے بعد جو ہے چین اور پاکستان کے معاملات مزید جو ہے بہتری کی طرف گئے ہیں اور زیادہ نزدیک ہو گئے ہیں۔ یعنی اس لڑائی سے اور اس کشیدگی سے پاکستان کو کافی حد تک فائدہ ہوا ہے۔ اور اسی دوران دیکھنے میں آیا ہے ان کے ایک پروفیسر ہیں جن کا نام ہے وکٹر گاؤ، انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی اور ان کی طرف سے یہ بیان جاری ہوا۔ اب آپ کو ایک بات میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ دوسری کنٹریز کی طرح، میں کسی کنٹری کا نام نہیں لینا چاہتا، دوسری کنٹریز کی طرح چین ایسی کنٹری نہیں ہے کہ جہاں پہ ہر بندہ آ کے سوشل میڈیا پہ بولنا شروع کر دے اور جو چاہے بیان کرتا چلا جائے، بلکہ چین اور اس جیسے ایران، یہاں پہ جو ہے سوشل میڈیا پہ خاص طور پہ جنہوں نے کنٹری کے بارے میں بولنا ہے یا جنہوں نے کوئی ایسی نیوز دینی ہے، وہ لوگ بہت گینے چنے ہوتے ہیں، اور انہیں بتایا گیا ہوتا ہے کہ آپ نے کس چیز کو بولنا ہے، کس لائن کو بولنا ہے اور کس لائن کو نہیں بولنا ہے۔ تو اصل میں یہ اپنی کنٹری کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں۔
تو وکٹر گاؤ جو ہیں یہ ایک چینی پروفیسر ہیں. جب یہ پاکستان اور بھارت کی کشیدگی آپس میں بڑھی اس وقت انہوں نے کافی سارے پلیٹ فارمز پہ جا کے اپنے انٹرویوز دیے. یہاں پہ انٹرنیشنل پلیٹ فارم بھی شامل ہے اور بھارت کے سوشل میڈیا کو, ترکی سوشل میڈیا کو, ان سب جگہوں پہ انہوں نے جو ہیں وہ بیانات دیے. اب ایک بات کو ذہن میں رکھیں, میں نے جیسے پہلے بھی آپ کو بتا دیا کہ یہ فقط صرف ایک تبصرہ نگار یا تجزیہ کرنے والے نہیں ہیں, بلکہ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ یہ ایسی کنٹریز ہیں کہ جن کی طرف سے جو ہے انآفیشیل طور پہ یہ لوگ رکھے جاتے ہیں جو ان کی کنٹری کی نمائندگی کرتے ہیں. تو ان سے جب یہ انٹرویوز لیے گئے تو انہوں نے تینوں جگہوں پہ ایک ہی بیان دیا. انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان اور چین جو ہے ان کے آپس میں اچھے تعلقات ہیں اور یہ دونوں آپس میں برادرز ہیں, اور اگر کوئی پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھتا ہے یا اس کی سالمیت کو نقصان پہنچاتا ہے یا اس کی خود مختاری کو چھیننا چاہتا ہے تو ہم پاکستان کے ساتھ ہیں اور ہم پاکستان کی خود مختاری کا احترام کرتے ہیں. اس کے بعد بہت سے ایسے عمل دیکھنے بھی آئے کہ جیسے کہ چین نے بہت سارے اور بھی معاہدے پاکستان کے ساتھ کیے, جن میں سے بعض یہ ہے کہ جدید ٹیکنالوجی پاکستان کو فراہم کی جائے گی, اور اس کے علاوہ بھی بہت سی باتیں جو ابھی بھی واضح ہو رہی ہیں روز بروز. اس کے ساتھ ساتھ چین کی طرف سے ایک اور بڑی بات جو سامنے آئی وہ یہ ہے کہ چین نے بھارت کو صاف الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ اگر آپ سنتاس معاہدے کو ختم کرتے ہو اور آپ پاکستان کا پانی بند کرتے ہو تو آپ کو ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ آپ کا پانی بھی ایک بہت بڑے پیمانے کا پانی چین سے آتا ہے, تو ہم آپ کا پانی بند کر دیں گے. اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ ہمارا پانی بند کرتے ہو تو ہم برما بھوترا جو دنیا کا سب سے بڑا ڈیم بننے جا رہا ہے, چین میں بن رہا ہے, اس کے اوپر بہت تیزی سے کام شروع کر دیں گے اور اس کو ایسی جگہ بنائیں گے جو آپ کے نزدیک ہوگی, تو پھر آپ بھی بھول جائیے گا کہ آپ کی طرف بھی پانی کا کوئی قطرہ آئے گا. اور آپ کو تو ویسے بھی پتہ ہوگا کہ چین کو ڈیم بنانے والی مشین کہا جاتا ہے, یعنی یہ دن رات میں یہ ڈیم کھڑا کر دیتے ہیں, بہت تیز کام کرتے ہیں. تو یہ دھمکی جو ہے چین کی طرف سے دی گئی ہے. اور صرف اتنا نہیں بلکہ چین نے ایک دوسری بات بھی کی. انہوں نے کہا کہ اصل میں بھوٹان, نیپال, پاکستان, بنگلہ دیش اور بھارت, ان تمام کنٹریز کو جو پانی ملتا ہے وہ اصل میں وہ چین کی سرزمین سے وہ دریا آتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ سنتاس معاہدہ اب جو کیا جائے اس کے اندر چین کو بھی شامل کیا جائے, کیونکہ اصل میں تو یہ پانی چین سے آ رہا ہے, تو چین بھی اس سنتاس معاہدے میں شامل ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک بہت اہم بات میں بتاتا چلوں کہ پاکستان اور بھارت کا یہ سنتاس معاہدہ ہے یہ دا ورلڈ بینک میں ہے. تو ایسے یک طرفہ طور پہ نہ اسے پاکستان ختم کر سکتے ہیں نہ ہی بھارت ختم کر سکتا ہے. اسے ختم کرنے کے لیے بہت سے مشکلات اور مسائل ہیں. تو یہ کہنا کہ ہم ختم کر دیں گے یہ کوئی آسان کام اور آسان بات نہیں ہے. اسی طرف جو بھارت کو پانی چین کی طرف سے آ رہا ہے, اس چین کا کوئی اس کے ساتھ بھارت کے ساتھ معاہدہ نہیں ہے. تو اگر آپ سوچیں کہ اگر بھارت معاہدہ توڑ سکتا ہے تو چین کے جس کا کوئی معاہدہ نہیں ہے تو بہت آرام سے پانی بند کر سکتے ہیں. انہیں اس کے ساتھ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. والسلام.